رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم آئے ہیں اس چوکھٹ پر جس چوکھٹ کی امید جس چوکھٹ سے ہر کسی کو امید ہوتی ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سبوں کو، یعنی کہ ایک ولی کامل کی چوکھٹ پہ، ولی کامل کی بارگاہ مقدسہ میں آئے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضور سیدنا شیخ حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار پاک بگڑی نگر، تحصیل سوجت سٹی، ضلع پالی، راجستھان میں واقع ہے۔ بگڑی نگر میں ٹھیک بس اسٹینڈ سے تقریباً 100 میٹر کی دوری میں ہے، اور یہ وہ چوکھٹ ہے کہ یہاں سے ہر کوئی فیض حاصل کرتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، وہ اپنی پریشانیوں کو دور کر کے جاتے ہیں، اور بے مراد آتے ہیں، اپنی مرادوں کو حاصل کر کے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ چوکھٹ ہے کہ یہاں سے انسان جب آتا ہے تو کبھی بھی نا امید ہو کر کے نہیں جاتا ہے، اور نا امیدیوں کا سامنا نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ ہم بھی یہاں پہ اسی نیت سے آئے تھے کہ اس مقدس اور محترم چوکھٹ پہ ہماری حاضری ہو جائیں، تاکہ ان اللہ کے محبوب بندے کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں، اللہ تعالی ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیں۔ حضرات محترم، اس چوکھٹ پہ آنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ آج مزار پاک پہ جاتے ہیں، اور بہت ایسے انسان ہیں، چلیے آج جو ہے میں بولنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر اس کے تعلق سے تھوڑا بتا دوں کہ بہت ایسے بدعقیدہ ہیں، ہے نا۔ بدعقیدہ مطلب ایک سنی کے علاوہ یعنی کہ سنی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کے علاوہ جو ہوتے ہیں، وہ جو ہے مزارات پہ جانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے عیوب نکالتے ہیں۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ مزار پہ کیا ملتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ چادر دیتے ہیں، چادر چنتے ہیں، مزار کو پوجا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج اس چوکھٹ سے ہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اس چوکھٹ کو، بزرگان دین کی چوکھٹ کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف بوسہ دیتے ہیں، اور محبت سے۔ اور کیوں محبت سے؟ شاید کہ اگر اس چوکھٹ کو چوم لیں تو ہو سکتا ہے ہماری قسمت کا ستارہ چمک جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر جب سے اس بزرگان دین کی چوکھٹ سے نسبت جوڑا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ایسی پریشانیاں نہیں آئی جس سے غمناک ہونا پڑے، اور جب بھی پریشانیاں آئی، سچ پوچھیے تو بہت بڑی پریشانیاں آئیں۔ ابھی کچھ دیر تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے میری والدہ محترمہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، یعنی کہ بچنے کی امید ہی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے گاؤں والے بھی، محلے والے بھی سنیں، ٹھیک ہے، مگر یہ سچائی ہے کہ یہی بزرگان دین کی چوکھٹ ہے کہ جب ہم گئے تو ان بزرگان دین کے حوالے چھوڑ کر کے گئے کہ یا مالک پروردگار، کوشش کرنا میرا کام ہے، اور انہیں شفا یاب کرنا تیرا کام ہے، اور میں تیرے محبوب بندے کے صدقے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے تیری بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کرتا ہوں مولا کہ تو میری والدہ محترمہ کی صحت کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج میری ماں بالکل صحیح سالم ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے کئی ایسے معاملات آئے کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے، اور میرے اوپر جو باتیں گزری ہوئی ہے، میں نے بہت چیزوں کو دیکھا کہ یہ بزرگان دین کی چوکھٹ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہی چوکھٹ ہے کہ یہاں پہ بھوت پریت والے، جنات والے، خبیث والے، اور جو 10 20 سال سے پریشان حال ہیں،
उन्होंने जो है ये देखा कि भाई हम परेशान हाल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और उसके बावजूद भी जो है उन्हें कभी उनकी परेशानी कभी दूर नहीं हो पाती हैं। जब उन्होंने जो है इस चौखट पे आया और चौखट पे आकर के बुज़ुर्गान दीन से जो है बुज़ुर्गान दीन की चौखट पे आकर के सिर्फ इतना कह दिया, मौला तेरे महबूब बंदे की चौखट पे आना मेरा काम था, अब मुझे शिफायाब करना, मेरे मकसद हसना में कामयाब करना तेरे इख्तियार में है। रब्बे काबा की रहमत जोश में आती है और जो परेशान हाल होता है अपने महबूब बंदे के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाता है, उन्हें हर परेशानी हर बला से महफूज कर देता है। जो परेशान हाल होता है उनकी परेशानी को दूर कर देता है, जो दुखारी होता है उनके दुख को दूर कर देता है, जो गमनाक होता है उनके चेहरे पे खुशहाली ला देता है। इन महबूब बंदों के और महबूब बंदे की जो है चौखट के सदक़े में हज़रात मोहतरम, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चौखटों पे आप मोहब्बत से ज़रूर हाज़िरी दीजिए। हज़रात मोहतरम, अब कोई कहेगा हाँ चलते फिरते जो है कभी जो है हम ये कर लेंगे या हाज़िरी दे देंगे, ऐसा वैसा कोई जाना वहाँ पे सुन्नत नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब नहीं है, यानी कि तरह तरह की बातें करते हैं। मगर मेरा अक़ीदा कहता है कि कहीं जाओ या ना जाओ, अगर घर में हो तो माँ बाप के कदमों को चूमो, और अगर घर से बाहर निकलते हो इलाके में कहीं पे भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, तो उनकी चौखट को चूम लो। कसम है रब्बे काबा की, तुम्हारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएगी। क्योंकि अगर कोई ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो चाहे वो दियोबंदी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे खारजी, राफ़ज़ी, कादियानी या दहेरिया वगैरह जो भी कौम हैं, जो भी इन बातों पे इख्तलाफ करते हैं, एतराज़ करते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे कहता हूँ कि कहीं मत जाइए। हिंद का राजा, हम सब का ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चौखटे मुक़द्दसा पे जब जाकर के देखेंगे आप, जो दिन भर और पूरी रात तकरीर में फतवा देते रहते हैं कि मज़ारात पे जाना शिरक है, बिदअत है, शिरक है, बिदअत है, उनकी ही ढेर लगी हुई होती है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो हमें इस चौखट से मिल सकता है वो किसी चौखट से नहीं मिल सकता है। लिहाजा हज़रात मोहतरम, इसके अलावा एक वाक़या जो है बता करके मैं अपनी बात को पूरी करूँगा, क्योंकि आज की तारीख़ में बग़ैर दलील के कोई मानने वाले ही नहीं, क्योंकि दलील देने के बावजूद भी नहीं मानते तो बग़ैर दलील के कौन मानेंगे भाई। लिहाजा जो है मैं दलील आपको दूँ कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उन्होंने जो है 99 कत्ल कर दिया था। आज जैसे जो है ना वो कहावत में है, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि नीम हकीम ख़तरे जान और नीम मुल्ला ख़तरे ईमान, तो वही मामला आज का हो गया है कि आजकल आधा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, हल्का फल्का, वो नूरानी कायदा पढ़ कर के आ जाता है, फ़ारसी की पहली पढ़ कर के आ जाता है, और इस तरह की किताबें जो है मिनहाजुल अरबिया वगैरह पढ़ लेता है। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा मुफ्ती बन गया, और वो फिर शिरक और बिदअत का फतवा देना शुरू कर देता है। ताज्जुब की बात है, ठीक है। तो लिहाजा जो है जब मामला ये आता है तो मुझे जो है बनी इसराइल के कौम का जो है एक वाक़या याद आ गया, तो वो मैं आपको बता दूं, फिर बात को हम पूरी कर देंगे। लिहाजा इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि बातें तो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अपने दोस्तों, अहबाब में, रिश्तेदारों में, सबों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है अल्लाह के नेक बंदों के पैगाम, अल्लाह के नेक बंदों की बातें, अल्लाह के नेक बंदों का मकाम क्या है ये आपको पता चलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में कहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वली को कोई ना खौफ है ना कोई गम है, यानी कि दुनिया का कोई खौफ कोई गम नहीं है। हमारी तो हालत ऐसे पुलिस वालों के देख कर के पेशाब निकल जाता है। हालांकि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए इस चौखट में, मगर बता देता हूँ, अगर ये गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हैं कि आपने ये शब्द गलत कहे हैं, ठीक है। बहरहाल मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जो है ये बता रहा था, बनी इसराइल में एक शख्स था जिन्होंने 99 कत्ल कर दिया था।
تو ایک وہی بات آ گئی نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا مولوی تھا, کم پڑھا لکھا تھا, اس کے پاس وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی حضرت میں نے جو ہے 99 قتل کر دیا ہے, کیا میری معافی ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ تھوڑا بہت جانتا تھا. انہوں نے کیا کہا, اے شخص تو کیسی باتیں کرتا ہے, تو 99 قتل کر کے آیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری معافی ہو جائے گی, تعجب کی بات ہے. چل کوئی معافی نہیں ہونے والی ہے. بولا اچھا میری معافی نہیں ہوگی, آجا تجھے بتاتا ہوں. تلوار میان سے نکالا, اسے بھی قتل کر دیا. ارے جب میری معافی ہی نہیں ہوگی, 99 ہو گیا تو 100 میں پھر دیری کس بات کی, اسے بھی قتل کر کے 100 کر دیا پورا کا پورا. پھر جو ہے ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے, توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, حی ہے, قیوم ہے. چلو کسی اچھے عالم دین کی بارگاہ مقدسہ میں چلتے ہیں. حضرات محترم ایک بہت اچھا باصلاحیت سنی عالم کے پاس چلا جاتا ہے, جن کے دل میں جو ہے تمام انبیاء کرام صلوات اعظام کی محبت اور عقیدت تھی. ان کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں حضور میرا ایک سوال تھا اور اس کا صحیح جواب چاہیے مجھے. جب ان سے پوچھا کہ سوال بتاؤ کیا ہے, بولا کہ میں نے 99 قتل کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری معافی نہیں ہوگی, تو انہیں بھی قتل کر دیا, یعنی کہ 100 قتل کر دیا ہے میں نے. کیا رب کی بارگاہ میں مجھے معافی ملے گی؟ وہ باصلاحیت عالم دین تھے, ان کے پاس علم تھا. انہوں نے کہا اے شخص تو کیسی باتیں کرتا ہے, ہمارے رب کی رحمت تو خوب وسیع ہے, تو جتنا چاہتا ہے, اگر تو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. حضرات محترم اتنا کہنا تھا. بولا کہ پھر مجھے معافی رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے. بولو تو جلدی کرنا چاہتا ہے یا لیٹ سے کرنا چاہتا ہے؟ وہ عالم دین تھے, اچھے عالم تھے, پڑھے لکھے تھے, جاہل مولوی نہیں تھے, بلکہ پڑھ لکھ کر کے وہ مولوی بنے تھے. کیا کہا کہ جلدی سے تمہیں توبہ قبول کروانا ہے یا دیری سے؟ بولے حضور جب معافی ہوگی تو پھر دیری کس بات کی, جلدی سے مجھے معافی چاہیے. بولا اچھا. بولے اگر دیری سے چاہیے تو میں توبہ کروا دیتا ہوں, اگر دیری سے چاہیے تو میں کروا دیتا ہوں, کیونکہ میں ایک صرف عالم ہوں ادنا سا, حدیث پڑھی اور توریت و انجیل زبور کا جو ہے میں عالم ہوں, ایسا ہوں ویسا ہوں. بولے اگر تمہیں جلدی سے تمہیں جو ہے توبہ قبول کروانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا ہے, تو تم اللہ کے کسی محبوب بندے کی چوکھٹ پہ جاؤ, بارگاہ میں جاؤ. بولے کہاں جانا ہے, مجھے تو جلدی سے توبہ قبول کروانا ہے. بولے کہ جاؤ فلاں گاؤں ہے, وہاں پہ ایک اللہ کے محبوب بندہ رہتے ہیں, اللہ کے ولی رہتے ہیں, ان کی بارگاہ مقدسہ میں چلے جاؤ, اور وہ جو ہے وہاں پہ جاؤ گے, وہ تمہیں توبہ کروا دیں گے, تمہاری ساری خطائیں ہاتھ معاف کر دی جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ ہم دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آج ہم توبہ پہ توبہ کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے توبہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایسے توبہ ہوتے ہیں ہمارے. حضرات محترم وہ شخص جا رہا تھا اللہ کے محبوب بندہ کے, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. ہوتا کیا ہے, وہ شخص راستے میں انتقال ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. ہندوستان کو چھوڑ کر کے قبرستان میں جانے کی وہ زمین کو چھوڑ کر کے زمین کے اوپر تھا, تو اب زمین کے اندر جانے کی نوبت آ گئی, نمبر آ گیا. دونوں فرشتے آ جاتے ہیں, یعنی کہ عذاب کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور ثواب کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں, جنت کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں, جہنم کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں ان کو لے جانے کے لیے. دونوں فرشتے جھگڑنے لگتے ہیں کہ میں لے کر کے جاؤں گا تو میں لے کر کے جاؤں گا. جب دونوں جھگڑنے لگے تو دونوں فرشتے, یعنی کہ جو عذاب کے فرشتے تھے, جہنم کے فرشتے تھے, جہنم میں لے جانے والے, جو جنتی فرشتے تھے, جنت میں لے جانے والے. جہنمی فرشتے نہیں کہا جا سکتا ہے, بلکہ جہنمی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جہنم میں لے جانے والے فرشتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے جہنمی ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, ان باتوں پہ خیال رکھا جائے.
تو جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے تھے جہنم میں لے جانے کے لیے ضد کر رہے تھے، جنت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے ضد کر رہے تھے۔ جنت کے فرشتے جہنمی فرشتے جہنم میں لے جانے والے فرشتے سے، اور جہنم کے فرشتے جنت میں لے جانے والے فرشتے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے کہ تم جنت میں لے کر کے جانا چاہتے ہو؟ تو جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ جہنم میں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو دونوں نے جو ہے ایک دوسرے سے سوال کیا۔ تو جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پوری زندگی جو ہے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، قتل ہی قتل کیا، لہٰذا یہ جو ہے خطا کار ہے، جہنمی ہے، جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ اچھا انہوں نے تو توبہ کر دیا ہے، انہوں نے توبہ کر دیا ہے، تو لہٰذا جو ہے جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ تو کیا ہے مگر اب تک جو ہے یہ جہاں تک جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائے ہیں، لہٰذا ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا توبہ قبول ہو گیا ہے، لہٰذا جو ہے ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے۔ حضرات محترم، جب یہ باتیں ہوئی تو دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں گئے، دونوں فرشتے رب کی بارگاہ میں گئے کہ مولا، جنتی فرشتے بھی اور جہنمی بھی، یعنی کہ جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی، دونوں جو ہے اس شخص کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم دونوں جھگڑ رہے ہیں، اب ہم دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ جنت میں لے کر کے جایا جائے یا جہنم میں۔ مولا تو فیصلہ فرما دے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو جھگڑو مت۔ کیا کہا؟ اے فرشتو جھگڑو مت، بلکہ جاؤ دونوں اور جا کر کے ان کے گھر کے جو ہے جہاں سے یہ چلا تھا میرے محبوب بندے کی بارگاہ میں جانے کے لیے، وہ راستے کو ناپو، اس راستے کو ناپو، اور ناپنے کے بعد اگر وہ اس کی لاش، اس کی باڈی اگر اس کے گھر کے قریب ہو، گھر سے قریب ہو، تو جہنمی فرشتے تم لے کر کے چلے جانا۔ اے جنتی فرشتے اگر وہ بندہ اپنے گھر سے دور ہو اور میرا محبوب بندے کے قریب ہو تو جنت کے فرشتے تم لے کر کے چلے جانا۔ یہ ہو گیا، وہاں سے دونوں فرشتے آئے، ناپا گیا دونوں طرف کے راستے کو، اللہ کے ولی کے بھی گھر کو ناپا گیا اور ادھر سے اس شخص کی بھی گھر کو ناپا گیا۔ دیکھا کیا گیا کہ صرف اور صرف ایک بالش یا ایک انگل وہ جو ہے اپنے گھر سے دوری میں تھے اور اللہ والے گھر سے قریب میں تھے، اللہ والے کے گھر سے قریب میں تھے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ جنت کے فرشتے انہیں لے کر کے گیا کہ اے جہنم کے فرشتے، اب دیکھو یہ ان کو میں لے کر کے جاؤں گا، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے ولی کے گھر سے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ صرف ایک بالش یا ایک انگل۔ تعجب کی بات ہے۔ توبہ کرنے کا بھی ارادہ کیا ہے صدق دل سے، ایسے نہیں زبان میں ہزاروں توبہ کیا اور دل میں جو ہے گالیاں برائیاں ہیں اور پھر نیت خراب ہے، نہیں، دل سے توبہ کیا۔ مسلمانوں، اگر آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو، اور میں تمام وہابی دیوبندی خارجی رافضی قادیانی جتنے بھی بدعقیدے ہیں اور جتنے بھی بددین ہیں، میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے، تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ اور اپنے گناہوں سے اور اپنی غلط فہمیاں سے توبہ استغفار کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر آ جاؤ اور سختی کے ساتھ قائم و دائم ہو جاؤ۔ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ ان کو تو جنت کا فرشتہ لے کر کے گیا، اللہ کے ولی تک نہیں پہنچ پایا تھا بلکہ صرف ارادہ کیا تھا۔ ارے صاحب، جو پوری زندگی گناہ کیا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا اور وہاں تک جا نہیں پایا، پہنچا نہیں وہاں تک، راستے میں مر گیا، وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے خوش قسمت سنی مسلمان اگر ہم ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بار بار زیارت بھی کریں اور چوکھٹ پہ حاضری بھی دیں، ہم جنتی نہیں ہو سکتے کیا؟
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती थे, जन्नती हैं, जन्नती रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान और अक़ीदा कहता है। हज़रात मोहतरम कहने का असल मकसद ये है अल मुख्तसर में कि आप बुज़ुर्गान दीन से निस्बत रखिए, मसलक आला हज़रत के ऊपर सख्ती के साथ कायम रहिए, किसी भी अहले गले मौलवी के चक्कर में मत पड़िए और हक़ का पैगाम सुनिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमसे कोई ख़ता, कोई गलतियाँ हुई हो या आप कोई मशवरा देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं और दें, ताकि जो है अगर हमारे अंदर कोई गलतियाँ हुई हो तो मैं उसकी इस्लाह करूँगा और आने वाली वीडियो में मैं आपके सवाल का या आपकी बातों का जो है जवाब देने की इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।